أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد السلام على المهدي الذي يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئ الموجود اللهم صل على محمد وآل محمد۔ آج ہماری جو آپ کے ساتھ آیت ہے وہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 108، ایک مختصر سا حکم جسے میں راز زندگی، راز کامیابی اور راز کمال پوشیدہ ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے واللہ یحب المتطہرین، اور خدا پاکیزہ افراد سے محبت کرتا ہے۔ آپ دیکھیے اس آیت کا جب ہم شان نزول دیکھتے ہیں نا، یہ بہت بڑی آیت ہے اور اس میں مسجد قباء کا، مسجد ضرار کا، سب کا ذکر ہے۔ اور شان نزول کی طرف جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب رسول خدا جنگ تبوک کی طرف جا رہے تھے تو منافقین کا ایک گروہ رسول خدا کے پاس آیا اور رسول خدا سے فرمایا کہ ہم ایک مسجد بنانا چاہتے ہیں، چونکہ دیگر مسجد جو ہے بوڑھے افراد کے لیے، کمزور افراد کے لیے، معذور افراد کے لیے تھوڑی دور پڑتی ہے، تو اس وجہ سے ہم قریب میں ایک مسجد بنانا چاہتے ہیں تاکہ ان کو نمازوں کے لیے زیادہ دور نہ آنا پڑے اور وہ آرام سے اس مسجد میں نماز پڑھ سکیں۔ رسول اللہ نے اجازت دی اور انہوں نے مسجد بنائی۔ رسول اللہ سے باقاعدہ آ کے کہا کہ آپ آ کے نماز پڑھائیے، لیکن رسول خدا نے چونکہ سفر کی تیاری میں تھے، آپ نے نماز نہیں پڑھائی۔ رسول خدا ابھی واپسی پر آئے تو یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ ان آیتوں کا مفہوم کلی یہ تھا کہ اے رسول مثلا اس مسجد کے بجائے مسجد قباء میں نماز کی طرف جائیے، کیونکہ وہ اس کی بنیاد ہی تقوی پر رکھی گئی ہے اور پاکیزگی پر اس کی بنیاد رکھی گئی ہے، اور اللہ پاکیزہ لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ رسول خدا نے مسجد ضرار کو ڈھانے کا حکم دیا اور مسجد ضرار کو ڈھا دیا گیا۔ آپ دیکھیے جس مسجد میں بھی بنیاد پاکیزہ نہ ہو، مسجد سے زیادہ اہم جگہ، عبادت کی جگہ اور کون سی ہے؟ پاک اور متبرک جگہ۔ لیکن خدا بتانا چاہتا ہے کہ اگر مسجد کی بنیاد میں بھی خلوص و پاکیزگی نہیں ہے تو وہ مسجد بھی ڈھا دینے کے قابل ہے، بلکہ پریکٹیکل کر کے بتایا کہ مسجد کو ڈھا دیا گیا۔ پھر خدا نے بیان فرمایا واللہ یحب المتطہرین، اللہ پاکیزہ لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ عام جگہ تو بڑی بات، مسجد بھی پاکیزہ نہ ہونا۔ اچھا، منافقین اسے اپنے کاموں کے لیے، اسلحے کے لیے، پلاننگز کے لیے، اس طرح کی چیزوں، آپ دیکھیے بنیاد میں پاکیزگی نہیں تھی، بنیاد میں خلوص نہیں تھا، اللہ نے اس کو ڈھانے کا حکم دیا ہے۔ یہاں پر اللہ متطہرین کو پسند کرتا ہے، ظاہری پاکیزگی، باطنی پاکیزگی، دونوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ کیوں؟ اسلام ایک ایسا دین ہے جو ذہن کی، روح کی اور جسم کی صفائی اور پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ ہم پاکیزگی ظاہر و باطن کو اختیار کریں۔ اچھا، صرف ظاہر کا اختیار کر لیا، ہم نے اپنے آپ کو بڑا صاف ستھرا کر لیا، خوشبو لگا لیا، بہت اچھا سا سوٹ پہن لیا، ہم کافی ہے، یہ ہمارے لیے کافی ہے، خدا پسند کرے گا ہم کو؟ کہا نہیں، ابھی ایک یعنی 1 اور 1 پلس ہو کے نا پورا کمپلیٹ پاکیزہ ہوتا ہے۔ ابھی پاکیزگی کا ایک مفہوم پورا ہوا ہے، یعنی جسم پاکیزہ ہوا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے روح کی پاکیزگی کلمۃ لا الہ الا اللہ سے شروع ہوتی ہے، اور کمال در اہل بیت عطا فرماتے ہیں کہ ان کے راستے پہ جب چلا جائے تو کمال عطا فرماتا ہے پروردگار عالم۔ اچھا، اب کیا ہم نے کپڑوں کو پاک کر لیا یہ کافی اللہ ہم کو پسند کرے گا؟ کہا ہاں، یہ اللہ کی پسند کا ایک پوائنٹ آپ کو مل گیا ہے، لیکن اگر آپ ایک پوائنٹ کے بعد 2، 3، 4، 5 پہ جانا چاہتے ہیں تو اب باطنی تقوی اللہ آپ سے چاہتا ہے، اور اس باطنی تقوی کی ابتدا میں نے آپ کو بتا دیا کہ باطنی تقوی کی ابتدا کلمۃ لا الہ الا اللہ، جیسے انسان پڑھتا نا پاکیزہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب گناہ سے بچنا، واجبات پر عمل کرنا، کوشش کرنا اب جتنی بڑھتی چلی جائے گی، خدا کی انسان سے محبت بھی زیادہ ہوتی چلی جائے گی۔ اچھا، یہ چیز اتنی اہم ہے کہ روایتوں میں ہے صفائی نفس ایمان ہے، شروع جسم سے کرنا ہے اور پھر اسے روح تک لے جانا ہے۔ کیوں؟ یہ مقصد بعثت ہے۔ آپ دیکھیے صفائی جسم، پھر صفائی روح، دین پر عمل، با تقوی ہونا، تقوی اختیار کرنا، گناہ سے بچنا، یہ جو ہے نا، یہ مقصد بعثت رسول خدا ہے۔
اچھا مقصد بعثت رسول خدا، آپ کہیں گے کہ بعثت کا مقصد یہ ہے؟ جی بالکل یہیں سے اسٹارٹ ہوتا ہے۔ کیسے؟ آپ دیکھیے، ہم جب سورہ آل عمران کی آیت پڑھتے ہیں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104، اے ایمان والو اللہ نے بڑا احسان کیا ہے، ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے جو انہیں اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاکیزہ کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اچھا اسی سے ملتی جلتی بالکل اسی طرح کی آیت ہے، هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب۔ وہی ہے جس نے امیوں میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا، یتلو علیہم آیاتہ، آیات کو تلاوت کر کے سنائے اور تزکیہ نفس دے اور پھر ان کو تعلیم دے۔ آپ دیکھیے کتنی اہم چیز ہے، پہلے صفائی پھر تعلیم۔ اور ہمارے ہم معاشرے میں کیا رواج ہے؟ پہلے تعلیم پھر باطنی صفائی، ظاہری صفائی۔ کہا نہیں، پہلے صفائی۔ آپ دیکھیے اسکول صاف ستھرا ہو کے جانا ہے، ورنہ گندے کپڑوں میں جائیں گے، گندے جوتوں میں جائیں گے، کلاس میں نہیں بٹھایا جائے گا۔ کیوں ایسا کیوں ہے؟ آپ رسول خدا کی بعثت کا مقصد هو الذی بعث فی الامیین، مبعوث کیا ہے امیوں میں رسول۔ کیوں؟ قرآن کی تلاوت کر کے سنائے، پاکیزہ بنائے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب آپ دیکھیے یہ پاکیزگی تعلیم سے پہلے ہے۔ کیوں تعلیم سے پہلے؟ ہمارے ہاں تو رواج ہے کہ پہلے تعلیم اور پھر ہم آہستہ آہستہ خود پر کام کرنا شروع کرتے ہیں۔ کیوں یہ پہلے ہے؟ اس کے لیے ایک بہت اچھی سی مثال جو آداب متعلمین میں دی گئی ہے، یعنی ابتدائی جب حوضے میں انسان جاتا ہے نا تو پہلی جو کتاب پڑھائی جاتی ہے وہ آداب متعلمین ہے۔ اچھا بڑی اچھی مثال ہے۔ کیا مثال ہے؟ کہا دودھ کتنی اہم چیز ہے، آپ دیکھیے فائدہ مند چیز، وائٹامنس کتنے اس کے اندر، کیلشیم، سب چیزیں موجود ہیں، فائدہ مند ہے نا۔ اب اسی دودھ کو اگر ہم گندے برتن میں لے لیں، برتن گندا ہے اور ہم نے اس میں دودھ ڈال لیا، ہم کہیں دودھ تو بڑا فائدہ مند ہے۔ دودھ تو فائدہ مند ہے، آپ نے جس برتن میں ڈالا وہ برتن گندا تھا، نتیجہ کیا ہوا؟ وہ دودھ بھی گندا ہو گیا۔ ٹھیک، بارش بڑی فائدہ مند چیز ہے، لیکن وہی بارش کچرے پر بھی برستی ہے، وہی بارش پھولوں پر بھی برستی ہے۔ اچھا اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کیا فرق ہے، بارش پھولوں پر برسے یا گندگی پر برسے؟ بہت بڑا فرق ہے۔ آپ دیکھیے ایک جگہ بارش برس رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے پھولوں پر، گندگی پر برس رہی ہے، بدبو مزید اٹھنا شروع ہو گئی ہے۔ بارش تو وہی ہے، بارش کے قطرے بھی وہی ہیں، ایک جگہ سے گندگی، ایک جگہ سے خوشبو۔ کیوں؟ کیونکہ اگر جگہ گندی ہو تو بدبو آتی ہے اور جگہ خوشبودار اور صاف ستھری ہو تو خوشبو آتی ہے۔ اسی طرح انسان کا ظرف ہے، تعلیم اس وقت فائدہ دیتی ہے، تعلیم بارش کی مانند ہے، علم بارش کی مانند ہے، یہ اس وقت فائدہ دے گی جب انسان پاکیزہ نفس ہو۔ پاکیزہ نفس ہو عالم بنتا ہے، عالم بعمل بنتا ہے، پاکیزہ نفس نہ ہو علم کے بعد ابلیس بننے کی کوشش شروع ہو جاتی ہے۔ تو رسول اللہ کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد تعلیم ہے اور پاکیزہ کرنا ہے۔ اگر میں پاکیزہ رہوں کیا ملے گا؟ سب سے پہلے خدا محبت کرے گا۔ آپ دیکھیے خدا کی محبت، یہ جو ہم نے آیت ہمارا سرنامہ کلام ہے سورہ توبہ، خدا محبت کرتا ہے۔ سب سے پہلے انسان خدا کی محبت کا مصداق ہو جائے گا، اور جو خدا کی محبت کا مصداق ہو جائے، خدا دنیا کے رخ کو، چاہے پوری دنیا اس کی مخالف ہو جائے، حدیث ہے پوری دنیا اس کی مخالف ہو جائے، لیکن اگر خدا اس سے محبت کرتا ہے تو خدا دنیا کے رخ کو اس کی طرف موڑ دے گا، امام حسین کی طرح۔ آپ دیکھیے پوری دنیا مخالف ہو گئی تھی، صرف چند ساتھ تھے، آج تک اللہ نے قلوب کو ایسے امام حسین کی طرف پلٹا ہے کہ غم حسین آج بھی ایسے ہوتا ہے جیسے بالکل تازہ غم ہو۔ دوسری چیز فائدہ، پاکیزہ روح اور جسم کے بعد اگلا مرحلہ اخلاص آنا شروع ہو جاتا ہے، اور تیسرا مرحلہ انسان کی صحت کی ضمانت بھی پاکیزگی میں ہے۔ اچھا جب انسان برا کرتا ہے نا، برا سوچتا ہے، برا ہوتا ہے، جسم کو گندا رکھتا ہے، اندر کو گندا رکھتا ہے، وہ دوسرے پر اثر ڈالنے سے پہلے خود پر اثر ڈالتا ہے۔ نیگیٹو سوچیں جتنا اس کو ڈیمیج کرتی ہیں نا، اتنا دوسروں کو ڈیمیج نہیں کرتی ہیں۔ تو مثلاً امام خمینی ایک جگہ بیٹھے اور دیکھا ان کو بخار ہو گیا،
کسی نے پوچھا آغا ابھی تو آپ بالکل ٹھیک تھے، آپ کو بخار ہو گیا؟ فرمایا اس جگہ پر جس جگہ میں بیٹھا اس سے پہلے کسی نے غیبت کی ہے اور اس گناہ کے اثرات کی وجہ سے مجھے بخار ہو گیا۔ آپ دیکھیے ابھی تک اس جگہ پر گناہ کا اثر باقی تھا، اب سوچئے اس شخص کی روح پر کیا اثر ہوا ہوگا، خود اس شخص پر کیا اثر ہوا ہوگا، اور جو بچتا ہے اللہ اسے شیخ انصاری بناتا ہے۔ آپ سوچئے شیخ انصاری 4 کروڑ مقلدین تھے انتقال کے وقت، اور کتنے بتقویٰ تھے جب انتقال ہوا۔ اتنی سادہ زندگی تھی آپ کی کہ آپ کا جو سرمایہ بچا تھا نا انتقال کے وقت، آپ کا جو سرمایہ چھوڑا تھا وہ 17 تومان تھے۔ اچھا 17 تومان اگر ہم آج کے حساب سے لگائیں تو 1 روپیہ بھی نہیں بنتا، کیونکہ 150 تومان 1 روپیہ بنتا ہے، یعنی 750 تومان 5 روپے بنتا ہے۔ آپ کتنا سرمایہ چھوڑ کے گئے تھے؟ اور آج کوئی عالم بن نہیں سکتا، مجتہد بننا تو بہت بڑی بات، کوئی مستند عالم بن نہیں سکتا جب تک آپ کی کتابیں رسائل و مقاصد و فرائض الاصول نہ پڑھ لے، اور آپ کو خاتم الفقہاء اور مجتہدین کا لقب دیا گیا۔ آپ جانتے ہیں شیخ انصاری کیسے بنے؟ طہارت سے ابتدا ہوئی۔ والدہ کہتی ہے میں چھوتی بھی نہیں تھی جب تک وضو نہیں کر لیتی تھی۔ اور پھر باطنی طہارت کیسے تھی؟ ایک دفعہ مساکین میں ہاتھ میں 20,000 درہم تھے، مساکین میں 20,000 درہم بیچ رہے تھے۔ ایک شخص آیا کہ آغا میرا آپ پر قرض ہے، مجھے اتنے درہم آپ دے دیجئے۔ تو آغا نے کہا کہ ابھی تم صبر کرو میں دے دیتا ہوں۔ آپ نے وہ پیسے بانٹ دیے، گھر گئے، اپنے گھر کا قالین فروخت کیا، پھر رقم دی۔ کسی نے پوچھا آغا آپ اتنے بڑے مرجع ہیں، بیت المال آپ کے ہاتھ میں ہے، ساری چابیاں آپ کے ہاتھ میں، 20,000 درہم ہاتھ میں تھے، آپ اسی وقت دے دیتے اس کو؟ فرمایا وہ میرا مال تھوڑی تھا، وہ تو مومنین کا مال تھا، اور میں مومنین کے مال کا مزدور ہوں۔ بیٹی کی شادی میں اتنا بڑے مرجع 1 ٹوکری کھجور کل جہیز دیا تھا۔ بیوی ناراض ہوئی، آپ ایک ٹوکری کھجور دیں گے؟ بیوی کو لے کر بیت المال کے پاس گئے، ساری الماریاں پیسوں سے بھری ہوئی تھیں، کہا اس میں سے اتنے پیسے لے لو جتنا روز محشر اللہ کی بارگاہ میں رسول کے پاس جواب دے سکو۔ بیوی نے کہا آپ شیخ انصاری ہو کے جواب نہیں دے سکتے تو میں کیسے جواب دے سکتی ہوں؟ 1 روپیہ نہیں اٹھایا۔ یہ ہے باطنی طہارت۔ پھر اللہ ایسے لوگوں کو مقام اور مرتبے کیسے دیتا ہے۔ جب آپ کی ولادت ہو رہی تھی نا تو خواب میں والدہ نے دیکھا چھٹے امام تشریف لائے ہیں، اور چھٹے امام نے آپ کی والدہ کو تحفے میں اتنا خوبصورت جزدان دیا ہے، آپ نے کھول کے دیکھا اس کے اندر قرآن موجود تھا۔ آپ علماء کے پاس گئی، میں نے ایسا خواب دیکھا ہے۔ فرمایا اللہ تمہیں ایسا فرزند دے گا کہ جو بہت طاہر اور پاکیزہ ہوگا۔ تو ایسے طاہر اور پاکیزہ فرزند کب عطا کرتا ہے؟ جب انسان ظاہر اور باطن کو پاک کر لیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار ہمارے ظاہر اور باطن کو